بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سرائی۔ جناب صدر، اگر دنیا کی 3 بڑی جنگوں پر ایک تیرانہ نظر دوڑائی جائے تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف تھی، دوسری جنگ عظیم میں آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف تھی، تیسری جنگ میں بھی آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف نظر آئی۔ سامعین کرام، اب ذرا غور سے سنیے گا، اب میں جن غازیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس جنگ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ دنیا کی واحد جنگ ہے جو افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی، جس میں پوری دنیا ایک طرف اور مدرسے کے مجاہدین دوسری طرف تنہا، جس میں پوری دنیا کا غرور و تکبر ایک طرف اور سادگی و عاجزی دوسری طرف، جس میں جدید ٹیکنالوجی ایک طرف اور زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں اور ہاتھ میں زنگ آلودہ ہتھیار دوسری طرف۔ یہ امریکہ یہ جنگ جیت بھی سکتا تھا، یہ سر پیرے یہ جنگ ہار بھی سکتے تھے اگر یہ مال کی جنگ ہوتی، اگر اقتدار کی ہوس کی جنگ ہوتی، لیکن نہیں، یہ ہوس کی جنگ نہیں تھی، یہ مال کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ میں حق کا ساتھ دینے والا اور باطل کو مٹا دینے والا ہوں۔ مولا عمر کا وہ جملہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے 1 انچ ٹکڑے پر حکمرانی کا حق عطا کیا تو اس پر بھی میں اپنے رب کا نظام قائم کروں گا، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ سامعین گرامی، دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے افغانستان کو قبرستان بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سامعین گرامی، پہلے منگول آئے، الیگزینڈر آیا، روس آیا، امریکہ آیا، لیکن ان سب نے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگائے بغیر اس میں چھلانگ لگا دی، خود کو بھوکے شیر کے سامنے پلیٹ میں پیش کر دیا، اور جناب صدر امریکہ 48 ممالک کو ساتھ لے کر افغانستان کی سرزمین پر جیت سے پہلے جیت کا جشن منانے لگا۔ دنیا بھر کی مفسرین نے تبصرہ کیا کہ افغانستان یہ جنگ ہار چکا ہے، افغانستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، افغانستان کا نام و نشان تک قائم نہیں رہے گا۔ لیکن انہوں نے سہیل شاہین کا وہ جملہ نہیں سنا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی تو وہ غلطی پر ہے، جنگ تو بھی شروع ہوئی ہے اور یہ لوگ غلطی پر ہے، انہیں افغانستان کی تاریخ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ اور پھر رابرٹ رافیل کہتے ہیں کہ ہم نے ان غازیوں کو جھکانے کے لیے، دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرے نہیں، یہ جھکے نہیں، یہ بکے نہیں، اور ان کے سربراہ مولا عمر نے ثابت کر دیا کہ میں جھکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپا کے کڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ سامعین گرامی، افغانستان کی سرزمین پر رہنے والی ماں اپنے لختی جگر کو شہادت کا درس دیتی ہوئے یہ کہتی ہے کہ میرے لختی جگر اگر شہادت کا رتبہ حاصل نہ کیا تو میرے چھاتی سے پینے والے دودھ کا حق ادا نہیں کیا۔ امریکہ اس کو ڈرانے چلا تھا، ان کو دبانے چلا تھا، ان کو مٹانے چلا تھا۔ امریکہ جیت سے پہلے جیت کا جشن منا تھا، جیت کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھا تھا، لیکن مولا عمر نے کہا کیا امریکہ آیا تو اپنی مرضی سے، لیکن نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر تاریخ کیا نکلی کہ افغانستان سے کئی ہزار لاشیں اٹھانے کے بعد امریکہ جھکنے پر آ گیا۔ امریکہ کی صدر نے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم تو جنگ جیتنے آئے نہیں تھے، اور ملا جلیل کا وہ جملہ کہ امریکہ جہاز کو ساتھ لے کر آئے گا تو ہم شاید ہم کمزور پڑ جائے، لیکن اگر پیدل گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ اور پھر جناب سامعین کرام، افغانستان کی سرزمین پر رہنے والی ماؤں نے اپنے لختے جگر قربان کر دیے، بہنوں نے اپنی بھائی بین چڑھا دی، بیوی نے اپنی سہاگ لٹا دی، معصوم بچے نے باپ اللہ کے حکم پر قربان کر دیے۔ اور پھر تاریخ کی آنکھ نے دیکھا کہ قطر کے شہر دوحہ میں جب یہ غازی، میرے رب کے غازی، دین کے غازی داخل ہوتے ہیں امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے، تو پوری دنیا کی نگاہیں ان پر ہوتی ہے، اور مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو اپنی ان غازیوں پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائے، عزم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ شکریہ۔